مالک رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے تیرے پیر مرشد علیہ السلام نے فرما دیا، یا ایھا الناس انما آنا رحمت مہدا۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، اے لوگو، بے شک میں رحمت ہوں جسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے بطور ہدیہ پیش فرمایا ہے۔ حضرات دیبا وقار معلوم ہوا آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر کے آئے۔ میرے محبوب پیغمبر کا حسب نسب بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی برادری بھی اعلیٰ۔ حضرات دی وقار آمینہ کے لال علیہ السلام کا نسب کیسا ہے؟ آئیے گا، میرے تیرے پیر مرشد علیہ السلام نے فرما دیا کہ مالک رب العالمین نے مجھے ہر اعتبار سے سب سے اعلیٰ و عرفہ بنایا۔ بے شک اللہ پاک نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کنانا کو چنا، پھر کنانا سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، اور پھر بنو ہاشم میں سے مالک رب العالمین نے حبیب پیغمبر یعنی آمینہ کے لال کو منتخب فرما دیا۔ حضرات دی وقار میرا تیرا پیر جناب محمد الرسول اللہ نسب کے لحاظ سے بھی اعلیٰ۔ یاد کیجئے گا، ہرکر کے دربار کے اندر، بادشاہ روم کے دربار کے اندر سیدنا حضرت ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان سے پوچھنے والوں نے پوچھا، وقت کے حکمران نے پوچھا، جو آپ کے علاقے کے اندر نبوت کا اعلان کرنے والا، ایک اللہ کی توحید کا اعلان کرنے والا، ایک رب کی ربوبیت کا اعلان کرنے والا، اس کا حسب نسب کیسا ہے؟ حضرات دی وقار یہ اپنا بھی تھا اور دشمن بھی تھا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پر ابھی ایمان نہیں لے کر کے آیا تھا، اس نے اپنی زبان عرب سے اس سمر کا اعلان فرما دیا کہ میرا تیرا پیر محمد الرسول اللہ حسب کے لحاظ سے اتنا اعلیٰ ہے کہ آپ کے حسب و نسب کا کائنات کے اندر کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہر کوئی اپنی زبان سے کہتا ہے، جو نبی بن کے آتا ہے، جو رسول بن کے آتا ہے، جو پیغمبر بن کے آتا ہے، مالک رب العالمین حسب و نسب کے لحاظ سے اللہ پاک اس کو اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ اور حضرات کیوں نہ اعلیٰ بنایا جائے؟ کائنات کا امام پوری کائنات کے لیے ایک بہت بڑا انعام بن کر کے آیا۔ میرا تیرا حبیب پیغمبر پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر کے آیا۔ میرا تیرا پیر آمینہ کے لال علیہ السلام پوری کائنات کے لیے روشن چراغ بن کر کے آیا۔ حضرات دی وقار اسی لیے تو مالک کائنات نے اعلان فرما دیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ اور لوگوں سن لو، آقا علیہ السلام میرا محبوب پیغمبر، میرا نبی ہم میں سے سب سے اعلیٰ بن کر کے آیا، گواہی دینے والا بن کر کے آیا، خوشخبریاں دینے والا بن کر کے آیا، عطا کرنے والا بن کر کے آیا، اللہ کے حکم کی طرف لوگوں کو بلانے والا بن کر کے آیا، اور حبیب کائنات روشن چہرہ لے کر کے آنے والا بن کر کے آیا۔ اور کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ محمد ایسا آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ لکھا آئینہ ساتھ میں۔ آمینہ کے لال علیہ السلام اتنا محجبین، اتنا خوبصورت، اتنا پیارا، اتنا دل کو لبھا دینے والا بن کر کے آیا۔ حضرات دی
وقار آپ احباب کے سامنے یہ بات گوش گزار کروں۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں ایک دن آمینہ کے لال علیہ السلام کے چہرہ اقدس کو مدینہ منورہ کے اندر دیکھا، مسجد نبوی کے کچے صحن کے اندر دیکھا، میرے پاک پیغمبر کو سبز رنگ کے کھلے کے اندر دیکھا، لیٹے ہوئے دیکھا، رات کی تاریکی میں دیکھا، آسمان کے اوپر چمکنے والے چاند کو دیکھ کر کے دیکھا، اور انہوں نے مشاہدہ کیا رب کائنات کی قسم ہے حبیب کائنات سب سے حسین بن کر کے آئے، میرا حبیب سب سے ماجبی بن کے آیا، اور اس امر کا اعلان کر دیا اے چاند اگر تجھے حسن ملا ہے حبیب کائنات کے چہرہ انور سے ملا ہے۔ آمینہ کے لال علیہ السلام کو مالک نے روشن چراغ بنا کر کے مبعوث فرمایا، اور میرا پاک پیغمبر پوری کائنات کے لیے اور خصوصی طور پر امت محمدیہ کے لیے مشفق بن کر کے آئے، شفیق بن کر کے آئے، مہربان بن کر کے آئے، اور اسی لیے تو مالک کائنات نے اپنی کتاب حمید کے اندر اس امر کا اعلان فرما دیا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کی زبان سے اعلان فرما دیا کہ تمہارے پاس ایسا پیغمبر تشریف لایا ہے، ایسا نبی تشریف لایا ہے جو تمہاری ہی جنس میں سے ہے، اور جن کو تمہارا نقصان اٹھانا بڑا ہی گھراں لگتا ہے، اور حضرات دی وقار وہ ہمیشہ آپ کے فائدے کی باتیں کرنے والا، آپ ہی کی منفعت کے لیے بڑی خواہش مندی کا اظہار کرنے والا اور ایماندار نبی ہے، بڑا شفیق نبی ہے، بڑا مہربان نبی ہے۔ حضرات دی وقار آمینہ کے لال کو مالک رب العالمین نے شفیق اور مہربان بنایا اور بنا کر کے مبعوث فرمایا، اور امت مسلمہ کو یہ بات بتلا دی آپ ہی کی جنس میں ہم نے اپنے نبی کو بنا کر کے بھیجا ہے۔ حضرات دی وقار میرا پیغمبر مبشر بن کے آیا، میرا پیغمبر نذیر بن کے آیا، میرا پیغمبر مدثر بن کے آیا، میرا پیغمبر یاسین والا تاج پہن کر کے آیا، اور میرا پیغمبر لوگوں کے لیے کتنا اعلیٰ ہے، لوگوں کے لیے کتنی محبت کرنے والا ہے۔ یہ مالک رب العالمین نے آپ کو انسان بنا کر کے انسانوں کا سربراہ بنا دیا، کائنات کے سارے انسانوں کا امام بنا دیا، کائنات کے سارے انبیاء کا امام بنا دیا۔ اور حضرات دی وقار آئیے گا، میرا حبیب پیغمبر کو اللہ نے انسان بنایا، اور میرے پاک پیغمبر کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی کہ آپ کا کوئی بھی امتی مشقت میں پڑے، آپ کے دل کے اندر یہ بات ہے کہ مجھے دکھ ہوتا ہے میرا امتی کوئی بھی مشقت کے اندر نہ پڑے۔ حضرات دی وقار یاد کرو جب اللہ رب العالمین کے پاس میرا محبوب گیا تھا، مالک رب العالمین نے میرے محبوب کو 50 نمازیں دی تھی۔ حضرات دی وقار میرا محبوب شفیق بن کر کے آیا، میرا محبوب مہربان بن کر کے آیا، میرا محبوب پیار کرنے والا بن کر کے آیا، میرا محبوب بار بار اللہ کے دربار میں جاتا ہے اور اس امر کا اعلان کرتا ہے اللہ اس نمازوں کے اندر تخفیف فرما دیجئے گا۔ حضرات دی وقار میرا محبوب شفیق اور مہربان تھا، حضرات 50 کی بجائے 5 کروا لیتا ہے۔ میرا حبیب پیغمبر کو اللہ رب العالمین نے تراویح پڑھنے والا بنایا، رات کا قیام کرنے والا بنایا۔ حبیب کائنات علیہ السلام نے رات کو 3 دن قیام فرمایا، چوتھے دن قیام نہ کیا، اس لیے نہ کیا کہ کہیں لوگوں کے اوپر یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ میرے پاک پیغمبر مشفق ہے، میرے پاک پیغمبر مہربان ہے، میرے پاک پیغمبر محبت کرنے والے ہیں، جن سے اپنی امت کے ساتھ اپنی امت سے پیار کرنے والے اپنے مہربان پیغمبر کی بات کو سنو، اپنے مہربان پیغمبر کی بات کو ذہن میں ڈالو۔ حضرات دی وقار تیسرا موقع
آمینہ کے لال علیہ السلام فرماتے ہیں میرا دل چاہ رہا ہے ہر نمازی نماز پڑھنے سے پہلے مسواک کرے، لیکن میں اس لیے یہ بات نہیں کہتا کہ کہیں آپ کے اوپر یہ فرض نہ ہو جائے۔ حضرات معلوم ہوا تیرا مشقت میں پڑھنا، تیرا بوجھ اٹھانا میرے پیغمبر علیہ السلام کو گراں گزرتا ہے۔ میرا پیغمبر چاہ رہا ہے کہ میں اپنے امت کے لیے شفیق بن جاؤں، مہربان بن جاؤں۔ حضرات بھی بغیر حبیب کائنات نے فرمایا اللہ رب العالمین کو سب سے محبوب دین دین حنیف ہے جو کہ آسان ہے، جو ماں پیغمبر علیہ السلام کے قلب عطر کے اوپر مالک نے نازل فرما دیا، اور حضرات دی بغیر آمینہ کے لال علیہ السلام نے فرما دیا بے شک دین آسان ہے، اور جو آدمی دین میں تکلف کرے اور اپنی طاقت سے بڑھ کر کے عبادت کرنے کی کوشش کرے اور دین اس پر غالب آ جائے گا۔ لہذا تم اعتدال کی راہ میں اپناؤ، اور کوئی عبادت مکمل طور پر نہ کر سکو تو قریب قریب ضرور کرو، عبادت کے اجر و ثواب پر خوشی کا اظہار کرو، اور صبح و شام اللہ کا ذکر کرو، اور رات کی آخری پہر کے اوپر اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرو، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو۔ حضرات دی بکار آمینہ کے لال علیہ السلام کے اندر مالک رب العالمین نے بڑی صفات کو ڈالا ہے۔ میرا پیغمبر بڑی صفتوں والا، میرا پیغمبر بڑی محبتوں والا، میرا پیغمبر آپ کے ساتھ محبت کرنے والا اور اتنا شفیق محبت کرنے والا پیغمبر ہے۔ ایک دن آمینہ کے لال علیہ السلام بڑی محبت کے ساتھ حضرت حسن و حسین کا بوسہ لے رہے تھے۔ میرے پیغمبر نے اعلان فرما دیا نواسوں سے اس طرح محبت کی جائے، بیٹوں سے اس طرح پیار کیا جائے، اپنے بھتیجوں سے اس طرح محبت کی جائے۔ حبیب کائنات جب اپنے نواسوں سے اپنے بیٹوں سے محبت کر رہے ہیں، ایک صحابی رسول نے میرے پاک پیغمبر کو اس عالم کے اندر دیکھا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں بیٹے بھی دیے ہیں، صاحب اولاد بھی دیا ہے، لیکن پاک پیغمبر ہم اس طرح اپنے بیٹوں کا بوسہ نہیں لیتے، اپنے بیٹوں سے محبت نہیں کرتے۔ میرے تیرے پیر نے فرما دیا، روایت بخاری کی ہے، روایت مسلم کی ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اللہ رب العالمین نے آپ کے دلوں سے رحمت کو کھینچ لیا ہے تو میں کیا کروں۔ حضرات بھی بغیر معلوم ہوا میرا پیر مشفق بن کے آیا، میرا پیر مہربان بن کر کے آیا، میرا پیر محبت کرنے والا بن کر کے آیا۔ آئیے گا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی وہ روایت آپ احباب کے سامنے گوش گزار کروں۔ آمینہ کے لال علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب حمید میں فرما دیا، اور میرے پیر نے فرما دیا اے میرے رب انہوں نے بہت لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا، بس میری تابع داری کرنے والا میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وہ میرا نہیں ہے۔ میں اللہ رب العالمین چاہوں تو اس کو معاف فرما دوں، چاہوں تو اس کے اوپر رحم فرما دوں۔ حضرات دی بکار معلوم ہوا اگر کوئی بندہ میرے اللہ کے حبیب پیغمبر کی باتوں کو نہیں مانتا، اب میرا مالک چاہے تو آپ کو دنیا کے اندر تحریر کر دے، اگر چاہے تو آپ کو معاف فرما دے۔ حضرات دی بکار آئیے گا آمینہ کے لال علیہ السلام پورے امت کی فکر کرنے والے، ہر وقت امتیوں کا احساس و خیال کرنے والے، میرے تیرے پیر مرشد علیہ السلام اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، ہاں معراج کے موقع پر جاتے ہیں، تب بھی امتیوں کی فکر میرے پاک پیغمبر کے دل کے اندر موجود ہے۔ اپنی امتیوں کے بارے میں آقا علیہ السلام فکر مند ہیں، اور لوگوں سن لو میرا پیر امتیوں کے لیے راتوں کو جھاگنے والا، میرا پیر امتیوں کے لیے رونے والا، میرا پیر آپ کے لیے راتوں کو اٹھ کر کے مسلے پہ بیٹھنے والا، میرا پیر آپ کے لیے راتوں کو جھاگ جھاگ کر کے اپنے رب کے حضور اپنے ہاتھوں کو پھیلا دینے والا اور اس امر کا اعلان کر دینے والا، اے اللہ میری امت کے اوپر رحمت فرما دے، اے اللہ میری امت کو جنت والا بنا دے۔ حضرات دی بکار اس پیر کی بات کو کیوں نہیں مانتا، اس پیر کی عادات کو کیوں نہیں اپناتا، اس پیر کی سنت کو کیوں نہیں اپنے ماتھے کا چنبر بناتا، اس پیر کے طریقے کو کیوں نہیں کائنات کے اندر
رائج کرواتا, اس پیر کے طریقے کو کیوں نہیں اپنے گھر بار کے اوپر صادر فرماتا. وہ پیر تو وہ تھا ہاں جس کا تذکرہ مالک رب العالمین نے تورات کے اندر کر دیا, زبور کے اندر کر دیا. جتنی بھی آسمانی کتابیں آئیں ان کتابوں کے اندر میرے پیر کا تذکرہ, میرے پیر کے اصحاب کا تذکرہ, میرے ابو بکر صدیق کا تذکرہ, میرے عمر بن خطاب کا تذکرہ, میرے عثمان بن عفان کا تذکرہ, میرے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کا تذکرہ, میرے حسن و حسین کا تذکرہ, میرے طلحہ و زبیر کا تذکرہ, میرے حضرت بلال کا تذکرہ, میرے حضرت صہیب رومی کا تذکرہ. معلوم ہوا جتنی بھی کتب آئی ہیں اللہ رب العالمین نے چاہے حضرت داؤد پہ نازل فرمائی, چاہے حضرت عیسیٰ پہ نازل فرمائی, چاہے حضرت موسیٰ پہ نازل فرمائی, چاہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ پہ نازل فرمائی, ان کتابوں کے اندر, ان بکوں کے اندر, ان اللہ کے فرامین کے اندر مالک رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر کا تذکرہ فرما کر کے اعلان فرما دیا میرا پیر عزت والا ہے, میرا پیغمبر رحمت والا ہے, میرا پیغمبر شان والا ہے. اور لوگوں کیوں نہ ہو یہ وہی پیغمبر ہے جو حضرت ابراہیم کی دعاؤں کے اندر شامل ہے, یہ وہی پیغمبر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کے اندر شامل ہے. میرے تیرے پیر مرشد علیہ السلام کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا کی, میرے تیرے پیر مرشد علیہ السلام کے لیے حضرت عیسیٰ نے قوم کے سامنے اللہ کی رحمت کے ساتھ اس بات کی بشارت دے دی میں آپ کے لیے نبی بن کر کے آیا, پچھلی کتب کا میں اللہ کی توفیق سے تصدیق کرنے والا بن کر کے آیا, آنے والے نبی احمد کے لیے آپ کو بتلا دینے والا بن کر کے آیا. حضرات وقار یاد کرو جب سیدنا حضرت ابراہیم بیت اللہ کو بنا رہا تھا, بیت اللہ کی تعمیر فرما رہا تھا, بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتا ہے, رب کی بارگاہ میں پھیلا دیتا ہے اور اس امر کا اعلان فرماتا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. میرے مالک رب العالمین کے حبیب پیغمبر کی عزت و عظمت کا عالم کیا ہے, حضرت ابراہیم نے ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے, رب کی بارگاہ میں پھیلایا ہوا ہے اور اس خبر کا اعلان فرما دیا اے ہمارے رب انہی میں سے رسول بھیج دے, اے میرے اللہ جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے, انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے, انہیں پاک کرے, بے شک تو سب پر غالب ہے, بڑی حکمت والا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی, حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے دعا کی, کس کے لیے کی؟ محمد کریم علیہ السلام کی آمد کے لیے کی. حضرت عیسیٰ نے بشارت کا اعلان کیا, کس کے لیے کیا؟ آمینہ کے لال علیہ السلام کے لیے کیا, اپنی والدہ کی طہارت کا اعلان بھی کیا اور ساتھ میں پیغمبر احمد کی آمد کا بھی اعلان فرما دیا. حضرات دی وقار آمینہ کے لال علیہ السلام حضرت عیسیٰ کی بشارت ہے, حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کی نصیحت ہے, حضرت ابراہیم کی حکیم بیت اللہ کے اندر دعا ہے. اور حضرات دی وقار قدیم زمانے میں تمام انبیاء اور رسل کی آپ کی بشارت دیتے ہوئے آئے ہیں. حضرات دی وقار اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد کریم کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ ملا دیا ہے. حضرات دی وقار آئیے گا, اگر نماز کے اندر مؤذن کو دیکھو گے, اگر اذان دیتا ہوا مؤذن دیکھو گے, جہاں اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ کی عظمت کا بھی اعلان کرتا ہے. اقامت کے اندر دیکھو گے, جب اقامت کہنے والا نماز کھڑی ہونے سے پہلے اللہ کی تذکرہ کرتا ہے وہاں محمد الرسول اللہ کا تذکرہ کرتا ہے. خطیب خطبہ دیتے ہوئے جہاں اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ کرتا ہے وہاں محمد الرسول اللہ کی عظمت کا تذکرہ کرتا ہے. اور حضرات تشہد کے اندر بیٹھ کر کے
آپ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہو وہاں پیغمبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور فرشتے جہاں اللہ کے اوپر اپنی رحمتیں اور اپنے رب کا احسان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، وہاں میرے پیر مرشد علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے اوپر اور درود و رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ حضرات بھی وقار آخرت کے اندر بھی جہاں اللہ کا ذکر وہاں میرے پیغمبر کا ذکر، قبر کے اندر بھی فرشتوں کے سوالوں کے اندر جہاں رب کی ربوبیت کا تذکرہ، وہاں حبیب کائنات کے محمد الرسول اللہ ہونے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اسی لیے تو مالک کائنات نے اپنی کتاب حمید میں فرما دیا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اور میرے پاک پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ ہاں ہاں اے پیغمبر، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا اور ہم نے آپ کے بوجھ کو اتارا نہیں؟ اور اے پیارے پیغمبر، آپ کی کمر کے اوپر جو بوجھ تھا ہم نے اس کو ختم فرما دیا، اور آپ کے نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ کا تذکرہ فرما دیا، اور مالک کائنات نے فرما دیا ورفعنا لک ذکرک۔ اور لوگوں میرے پاک پیغمبر کا ذکر اللہ رب العالمین فرما رہی ہے۔ اسی لیے محسن جب آذان دیتا ہے حبیب کائنات کا ذکر کہتا ہے، وہاں اللہ رب العالمین کا ذکر ہو وہاں میرے پیغمبر کا بھی ذکر ضروری ہے۔ حضرات دین وقار آئیے گا آپ احباب کے سامنے اپنے محبوب کی عصمت کا تذکرہ کروں کہ جتنے بھی انبیاء آئے اس بات کا عہد کر کر کے آئے، اللہ اگر تو ہمیں نبوت دے گا اور ہماری نبوت اور صدارت کے درمیان اگر تیرا نبی آ جائے، محمد کریم آ جائے، ہماری کتابیں رائج ہو، ہمارے کلمے موجود ہو، لوگ ہمارے کلمے پڑھنے والے ہوں، جب آقا علیہ السلام آئیں گے ہم اپنے کلموں کو چھوڑ دیں گے۔ اس بات کا عہد کس نے کیا؟ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے، انہوں نے اقرار کیا۔ کس کے ساتھ کیا؟ اپنے رب کے ساتھ کیا۔ مالک نے عہد لیا، اے میرے پیغمبروں کی جماعت آج عہد کرو، جب میرا حبیب آ جائے، پوری کائنات کا امام آ جائے، پوری کائنات کا امام اعظم آ جائے، حبیب کائنات آ جائے، آپ کی نبوت چل رہی ہو، آپ کی صدارت چل رہی ہو، آپ کی وزارت چل رہی ہو، آپ نے اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ میرے نبی کے آنے کے بعد ابراہیم آپ کی نبوت نہیں چلے گی، میرے پیغمبر کے آنے کے بعد نوح جی آپ کی صدارت نہیں چلے گی، میرے پیغمبر کے آنے کے بعد عیسیٰ جی آپ کی نبوت نہیں چلے گی، میرے پیغمبر کے آنے کے بعد موسیٰ جی آپ کی نبوت نہیں چلے گی۔ اگر اس بات کا اقرار کرتے ہو میں نبوت بھی دوں گا، میں صدارت بھی دوں گا، میں کتاب بھی دوں گا، میں کلمہ بھی دوں گا، میں اللہ رب العالمین آپ کو آپ کی امت کے اوپر مابوس بھی کروں گا۔ ہاں حضرات بھی وقار، یہ میرے پاک پیغمبر کی عظمت ہے، یہ میرے پاک پیغمبر کا مقام ہے، یہ میرے پاک پیغمبر کی شان ہے۔ حضرات بھی وقار آئیے گا معراج کے موقع پر آپ نے دیکھا جب اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی میں جاتے ہیں، انبیاء علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضرت آدم موجود ہیں، حضرت نوح موجود ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ موجود ہیں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ موجود ہیں، حضرت ایوب و ادریس موجود ہیں، حضرت عیسیٰ و موسیٰ موجود ہیں۔ ہاں سارے آئے، لیکن مسلے والا بن کر کے آیا، حبیب کائنات محمد الرسول اللہ بن کر کے آیا۔ حضرات بھی وقار آمینہ کے لال کو مالک رب العالمین نے مسلے والا بنا دیا۔ حضرات بھی وقار میرے پیغمبر کی عصمت اور عزت کتنی اعلیٰ ہے۔ آئیے گا آپ احباب کے سامنے آمینہ کے لال علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام آپ احباب کے سامنے گوش گزار کروں کہ وہ کائنات کا امام ہر لحاظ سے اعلیٰ بن کر کے آیا، اور حسین بن کر کے آیا، اور محجبی بن کے آیا، اور مالک رب العالمین نے حبیب پیغمبر کو معجزے عطا فرمائے، بڑے بڑے معجزے عطا فرمائے، لیکن حضرات بھی وقار میرے پیغمبر کے قلب اطہر کے اوپر
नाज़िल होने वाला कुरान पाक, ये सबसे बड़ा मौजूदा है। हाँ हज़रात दी बकार, आज 1400 साल बीत चुके हैं। ये वही किताब है जो हबीब कायनात के कल्बे अदर पे नाज़िल हुई और आमिना के लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस किताब की तलावत फरमाई और सहाबाए कराम रज़वानुल्लाह अजमाइन ने इस किताब को अपने हाथों से नकल फरमाया। हबीब कायनात भी हाफिज़ कुरान है, मेरे पैगंबर के असहाब भी हाफिज़ कुरान है। हज़रात दी बकार, ये बहुत बड़ा मौजूदा है जो मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मालिक रब्बुल आलमीन ने नाज़िल फरमा करके आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए नाज़िल फरमाया और साथ ही साथ पूरी कायनात को चैलेंज फरमा दिया कि पूरी कायनात के मुशरिक इकट्ठे हो जाएं, बड़ी बड़ी ताकतें इकट्ठी हो जाए, इस कुरान जैसी एक आयत बना करके दिखाओ, यहाँ तक के जिन्नों इंस भी इकट्ठे हो जाएं। बल्कि अल्लाह ने कह दिया हाँ आप इस कुरान जैसी एक आयत नहीं बना सकते। कितना बड़ा मौजूदा है ये मेरे पाक मौजूदा है। हज़रात दी बकार, आइएगा आप अहबाब के सामने आमिना के लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फजीलत, रिफ़त और मौजूदात का तज़किरा फरमाऊं। हज़रात दी बकार, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम हर लिहाज से आला, मेरे पैगंबर के फज़ाइल भी आला, मेरे पैगंबर के मौजूदात भी आला और रबीउल अव्वल का महीना है, मेरे पैगंबर की आमद का महीना है। इसी माह मुक़द्दस के अंदर आमिना के लाल आते हैं, इसी माह मुक़द्दस के अंदर मेरे तेरे पीर मुर्शिद अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। हज़रात दी बकार, हज़रत अनस का बयान है, एक मर्तबा नमाज का वक़्त हो गया। हज़रात दी बकार, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी नमाज पढ़ने वाले, मेरे पैगंबर के साथी भी नमाजी हैं। नमाज पढ़ने के लिए, वजू बनाने के लिए पानी का देखते हैं मौजूद नहीं है। जिनके घर नजदीक है वो अपने घरों से वजू बना करके आ जाते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं मेरे पैगंबर के असहाब, उनके घर दूर हैं, वो मेरे पीर मुर्शिद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए। मेरे पाक पैगंबर के पास वजू के लिए थोड़ा सा पानी है, आमिना के लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने पड़ा है। अब ये सहाबी रसूल कहते हैं, अल्लाह के हबीब पैगंबर, हमने भी वजू बनाना है, हमने भी नमाज को अदा फरमाना है। हबीब कायनात, पानी मौजूद नहीं है वजू करने के लिए। आमिना के लाल अलैहिस्सलाम ने उस प्याले के अंदर अपने हाथ को डाला। हज़रात, ये प्याला इतना छोटा था, मेरे पैगंबर का पूरा हाथ जो है इस प्याले के अंदर नहीं जाता। मेरे पाक पैगंबर के थोड़े थोड़े पोड़े और उंगलियां पानी के अंदर चली जाती हैं। फिर मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वजू बनाया और अल्लाह से दुआ की। हज़रात, ये मेरे पैगंबर का मौजूदा है। हज़रात दी बकार, इन पोरों में से पानी आ जाना ये मेरे पैगंबर का मौजूदा है। हज़रात, जमीन पानी दे, अल्लाह की रहमत है। पत्थर में से पानी आए, अल्लाह की रहमत है। आप भी जमीन में बड़े बड़े मर्सिबल पंप लगा करके पानी लेते हैं, लेकिन हज़रात, ये मेरे हबीब का मौजूदा है कि मेरे हबीब के हाथ से पानी आ जाए। और हजरत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी बयान फरमाते हैं, 80 नौजवानों ने मेरे पैगंबर के हाथ से निकलने वाले पानी से वजू बनाया। हज़रात दी बकार, आइएगा एक और मौजूदा हजरत अनस बयान फरमाते हैं, नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने असहाब के साथ मुकाम अल-ज़ोरा के पास थे, जो कि मदीना मुनव्वरा के बाजार के करीब है, मस्जिद के करीब है। आपने एक प्याला मंगवाया जिसमें पानी है। हज़रात दी बकार, फिर आपने इसमें अपना दस्ते मुबारक डाला, मेरे पैगंबर का हाथ डाला जाता है जिससे आपकी उंगलियों के दरमियान में से पानी फूटता है, पानी निकलता है। सहाबाई कराम रज़वानुल्लाह अजमाइन वजू बनाते हैं। रावी कहता है कि रब्बे अकबर की कसम है, आज सारे के सारे सहाबा, हज़रात 300 के करीब सहाबा उस पानी से वजू बनाने वाले और लोगों, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मालिक रब्बुल आलमीन ने बड़े मौजूदे अता फरमाए। हज़रात दी बकार, रबीउल अव्वल, 7 रबीउल अव्वल है, महीना वो है जिस माह मुक़द्दस के अंदर आमिना के लाल आए। हज़रात दी बकार, हबीब कायनात अलैहिस्सलाम की
رفت کیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن لوگ بڑے پریشان ہیں، ان کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، وضو بنانے کے لیے پانی نہیں ہے، یہ گھبراتے ہوئے پریشانی کے عالم کے اندر میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آقا جی پانی بھی نہیں ہے پینے کے لیے، وضو بنانے کے لیے۔ حضرت آقا علیہ السلام نے جو تھوڑا سا پانی ہے اس کے اندر اپنا دست مبارک ڈالا، اور لوگوں نوٹ فرماؤ روایت بخاری کی ہے، میرے تیرے پیر مرشد کی انگلیوں کے پوروں سے نہریں پانی کی نکلتی ہیں۔ سارے کے سارے صحابہ پانی بھی پیتے ہیں، وضو بھی بناتے ہیں۔ پوچھنے والے نے جابر سے کہا، اے جابر تو یہ روایت بیان کرتا ہے، کتنے لوگ تھے؟ سیدنا حضرت جابر فرماتے ہیں، روایت بخاری کی امام محمد بن بخاری نے اس روایت کو اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا، اور وہ فرماتے ہیں اگر 1,00,000 نوجوان بھی ہوتے رب اکبر کی قسم ہے وہ اس پانی سے مستفید ہو جاتے۔ حضرات دی وقار میرے پیر و مرشد کو جو پوری کائنات کا امام بن کے آیا، پوری کائنات کا محجبی بن کے آیا، پوری کائنات کا امام اعظم بن کے آیا، اللہ رب العالمین نے حبیب کو بڑے معجزے عطا فرمائے، حبیب کو بڑا مقام و رفت اور اعزاز سے نوازا۔ حضرت عبداللہ کا بیان ہے، ہم معجزہ نبی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، وہ بیان فرما رہے ہیں ایک مرتبہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر فرما رہے تھے، پانی کم ہو گیا، آپ نے فرمایا بچا ہوا پانی لاؤ۔ آمینہ کے لال علیہ السلام کی اصحاب نے بچا ہوا پانی ایک برتن کے اندر اکٹھا فرمایا اور میرے تیرے پیر مرشد علیہ السلام کے سامنے پیش فرما دیا۔ آمینہ کے لال علیہ السلام نے اس پانی کے اندر برکت کی دعا کی، میرے تیرے پیر مرشد علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو ڈالا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی انگلیوں میں سے پانی پھول رہا ہے۔ حضرات دی وقار لوگ اس پانی سے مستفید ہو رہے ہیں، اور صحابی رسول فرماتے ہیں ان انگلیوں سے، میرے پاک پیغمبر کی انگلیوں سے تسبیح کی آواز آیا کرتی تھی۔ حضرات دی وقار یہ کس کی انگلیاں ہیں؟ یہ حبیب کائنات محمد کریم علیہ السلام کی انگلیاں ہیں۔ یہ انگلیاں جو تسبیح کرنے والی، اپنے رب کا ذکر کرنے والی، اپنے رب کی الوہیت کو بیان کرنے والی۔ حضرات دی وقار حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت ابو طلحہ نے حضرت ام سلیم سے کہا میں نے آج نبی علیہ السلام کی آواز کے اندر کمزوری محسوس فرمائی ہے، شاید کہ میرے پیر و مرشد علیہ السلام کو بھوک لگی ہے، اور بھوک کی وجہ سے میرے تیرے پیر و مرشد علیہ السلام کی آواز بہت زیادہ کمزور ہے، اس لیے آمینہ کے لال علیہ السلام کے لیے کھانے کا اہتمام کیا جائے۔ گھر کے اندر تھوڑے سے جو تھے، حضرت ام سلیم نے ان جووں کو پیسا، اور پیسنے کے بعد روٹیاں بنائی، اور روٹیاں بنانے کے بعد حضرت ابو طلحہ اور ام سلیم نے وہ روٹیاں میرے پاک پیغمبر کے غلام حضرت انس بن مالک کو دی، اور فرمایا کہ آہستہ سے جا کر کے ہمارے پیر محمد کریم علیہ السلام کے سامنے پیش فرما دی جائے کہ یہ آپ کے لیے کھانا ہے، تناول فرمائے۔ حضرات دی وقار حضرت انس فرماتے ہیں میں پاک پیغمبر کی محفل میں آیا، میرے پاک پیغمبر کے ارد گرد صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، میں خاموشی سے کھڑا ہو گیا، کہا آپ کو ابو طلحہ ام سلیم نے بھیجا ہے؟ کہا جی آقا جی انہوں نے بھیجا ہے۔ کہا کھانے کے لیے کچھ لے کر کے آئے ہو؟ کہا جی آقا جی کھانے کے لیے لے کر کے آیا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کھڑے ہو گئے، صحابہ کو کہا کھڑے ہو جاؤ، میرے پاک پیغمبر کے ساتھ 80-82 لوگ ہیں۔ حضرات دی وقار یہ سارے کے سارے حضرت ابو طلحہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ حضرت انس بھی ساتھ ہیں۔ حضرت انس دوڑے ہوئے حضرت ابو طلحہ کے گھر میں پہنچے، میں نے تو پاک پیغمبر
کو آہستہ کہا تھا، لیکن پیر مرشد بھی آ رہے ہیں، صحابہ کرام بھی آ رہے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ اور سلیم کہتی ہیں اللہ جانے اور اس کا رسول جانے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام گھر میں آتے ہیں، کہا سلیم کھانے کے لیے جو کچھ ہے لے کر کے آؤ۔ حضرات بھی بغیر کپڑے کو بچھا دیا گیا، اس کے اوپر چھوں کی روٹیوں کے ٹکڑے بنا دیے گئے، اس کے اوپر گھی جو سالن کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس کو ڈال دیا گیا۔ میرا تیرے پیر مرشد نے ان روٹیوں کے لیے برکات کی دعا کی، اور لوگوں میرا پیر برکات کی دعائیں کرنے والا ہے۔ آج تیرے گھر کے اندر پیر آ جائے، ایک جی جو ہے کم ہو جاتا ہے، ایک گھر کا فرد کم ہو جاتا ہے یا ایک گھر کا فرد بڑھ جاتا ہے، اور لوگوں وہ پیر عائشہ والا تھا، وہ لوگوں پیر عزت والا تھا، وہ لوگوں پیر عزت والا تھا۔ حضرات دی وقار تیرے میرے لاب کے اندر وبا ہے، تیرے میری باتوں کے اندر وبا ہے، لیکن اس پہ پیر کا لاب بھی آلہ ہے۔ حضرت ابو طلحہ کو کہا گیا کہ وہ ساری کی ساری روٹیاں لے کر کے آئیں، اور ساتھ کھڑے صحابہ کرام ان میں سے 10 کو بلایا، کہا تناول فرمائیں، بسم اللہ پڑھ کر کے تناول فرمائیں۔ حضرات دی وقار نبی کے 10 صحابی آئے جو بھوکے تھے، جنہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ حضرات یہ کوئی بھی قصہ کہانی نہیں، اٹھاؤ بخاری کو، اٹھاؤ مسلم کو، اٹھاؤ ابو داؤد کو، اٹھاؤ ترمذی کو، رب اکبر کی قسم ہے ہم بات کرتے ہیں محمد کے فرمان کی بات کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں اللہ کے قرآن کی بات کرتے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن ہمارے اسٹیج سے سنو گے، رب کے فرمان کو سنو گے، اللہ کے قرآن کو سنو گے، حبیب کائنات کے فرمان کو سنو گے۔ حضرات وہ 10 صحابی آتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے کھانا تناول فرماتے ہیں۔ حضرات دی وقار وہ سیر ہو کر کے خوب اللہ کی رحمت سے فل ہو کر کے کھانا کھا کے واپس اڑتے ہیں، پھر 10 آتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتے ہیں، پھر اڑتے ہیں، پھر 10 آتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتے ہیں، رج کے سیر ہو کر کے کھانا کھاتے ہیں، پھر اڑتے ہیں، یہاں تک کہ 80 اصحاب رسول نے کھانا تناول فرما لیا، آخر میں پیر و مرشد اور گھر والوں نے کھا لیا، کھانا پھر بھی بچ جاتا ہے، پھر حضرات پڑوس کے اندر دیا جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ میرا پیر ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ اہل حدیثوں کا پیر ہے۔ ہاں حضرات دی وقار ہم کہتے ہیں ہر بندے کی عزت کرو، ہر بندے کا احترام کرو، جب پیر کی بات آ جائے، حبیب کائنات کی بات آ جائے، حضرات دی وقار پھر آمینہ کے لال علیہ السلام کی بات کو دیکھو، اس کو اپنے اوپر صادر فرماؤ۔ ہاں اسی لیے تو کہتا ہوں دنیا میں احترام کے لائق ہے کتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں، مگر مصطفیٰ کے بعد ہاں حضرات دی وقار میں ہر احترام کرنے والے کو مانتا ہوں، ہر عزت کرنے والے کو مانتا ہوں، لیکن اپنے محبوب محمد کریم کے بعد مانتا ہوں۔ ہاں حضرات دی وقار میرا پیر کتنی عزت والا ہے۔ حضرات دی وقار آخری بات کہوں گا، حضرت جابر نے دیکھا، ہاں حضرت جابر نے کب دیکھا؟ خندق کے موقع میں دیکھا، میرا پیر کمزور ہو چکا تھا، خندق کھود کھود کر کے میرے پیر کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضرت جابر اپنے گھر جاتے ہیں، اپنی بیوی کو کہتے ہیں کھانے کے لیے کچھ ہے، حضرات ٹولا جاتا ہے، گھر میں 1 سا جو یعنی 2.5 kg جو موجود ہیں۔ حضرت جابر کے گھر میں 1 سا یعنی 2.5 kg جو 2.5 kg جو موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان جو کو پیسا جائے، گھر کے اندر چھوٹا سا لیلا کتنے kg کا ہوتا ہے؟ 3 4 5 kg کا چھوٹا سا لیلا۔ حضرت جابر نے اس کو ذبح کیا اللہ کا نام لے کر کے، اور اپنی بیوی کو کہا یہ میں گوشت کے ٹکڑے کاٹ رہا ہوں، ہنڈیاں میں ڈالو پکاؤ اور جو کو پیسو اور آٹا گوندو، میں نبی علیہ السلام کے پاس جاتا ہوں۔ حضرت جابر کے میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ خندق کے مقام کے اوپر اپنے اصحاب کے ساتھ خندق کھود رہے ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں آقا جی گھر کے اندر تھوڑا سا آٹا تھا اور ایک چھوٹا سا لیلا تھا، آپ تشریف لائے،
اپنے چند اصحاب کو ساتھ لے کر کے آئیں اور کھانا تناول فرمائیں۔ حبیب کائنات جناب محمد الرسول اللہ، حضرات میرا حبیب پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آیا، اسی لیے تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ میرا پیر اپنوں کے لیے رحمت، بغانوں کے لیے رحمت، جنوں کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے رحمت، پرندوں کے لیے رحمت، صحابہ کے لیے رحمت۔ میرے پیر نے اصحاب کو کہا آج سب کی جابر کے گھر میں دعوت ہے، کتنے 1400 صحابہ، حضرات خندق کھودنے والے، عالم کیا ہے، اپنے پیٹوں کے اوپر پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور میرے پیر نے 2 باندھے ہیں، میرے پیر کے اصحاب نے 1 باندھا ہے، اس پیر نے 2 باندھے ہیں، اور جابر کے مہمان ہیں۔ حضرت جابر کے گھر میں آمینہ کے لال علیہ السلام اور خندق کھودنے والے سارے صحابہ جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے جابر کو کہا جابر میں تیرے گھر میں جب تک نہ آ جاؤں اس وقت آٹا نہیں پکانا، اور ہنڈیا کو یوں ہی آپ نے اپنے چولہے کے اوپر رکھنا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آتے ہیں، آٹے کے اوپر میرے پاک پیغمبر نے لاب دہن ڈالا، اور لوگوں تیرے پیر کا لاب وفا والا، تیرے پیر کا لاب کے اندر طرح طرح کی بیماریاں ہے، میرے پیر کا لاب آٹے میں ڈلے، آٹے میں برکت بن جائے، میرے پیر کا لاب کنویں کے اندر ڈلے، جو کڑوا کنواں ہے وہ میٹھا بن جائے، میرے پیر کا لاب حضرت علی کے حضرات آنکھوں میں ڈلے، اس کے اندر نور آ جائے، میرے پیر کا لاب حضرت ابو بکر کی ایڑی پہ لگے، زہر کا اثر ختم ہو جائے، اور اسی پیر کا لاب حضرت جابر کے آٹے میں ڈھلے، اس کے اندر برکات کا نزول ہو جائے۔ اور پھر میرا پیر جاتا ہے ہنڈیا کے پاس، اس میں بھی اپنا لاب دہن ڈالتا ہے، اور ڈالنے کے بعد کہا اس کو ہنڈیا کو جوش چلاتے رہو، نیچے سے آگ لگی ہوئی ہے، ہنڈیا جوش کے اندر ہے، اور صحابہ کرام کو کہا جابر کے گھر میں مہمانی ہے۔ حضرات بھی وقار 1400 صحابی آج جابر کے گھر میں کھانا کھا لیتے ہیں، نہ ہنڈیا میں سے کھانا ختم ہوتا ہے، نہ روٹیاں ختم ہوتی ہے، اس کی وائف روٹیاں بنا رہی ہے، صحابہ کھا رہے ہیں۔ حضرات بھی وقار یہ برکات کن کے وجود سے ہے؟ آمینہ کے لال علیہ السلام کے وجود میں ہے۔ حضرات بھی وقار پہ معاملہ پہ لایا ہوں، ربیع الاول کے ماہ مقدس میں لایا ہوں، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں آمینہ کے لال آئے، یہ وہی مہینہ ہے کہ جس مہینے میں کائنات کا امام 12 ربیع الاول کو دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ آج اس پیغمبر کی سیرت سننے والوں، میرے پیغمبر کی اتباع کرنے والے بن جاؤ، میرے پیغمبر کی سنت کے لیے مر مٹنے والے بن جاؤ۔ میرے مالک نے اعلان فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ آؤ اگر میرے پیغمبر کی بات کو مانو گے، اپنے رب کے قرآن کو مانو گے، میں رب العالمین میرے پیغمبر کی بات کو ماننے کی وجہ سے آپ کو اپنا محبوب بنا لوں گا، اور محبوب بنانے کے بعد جنت عطا فرما دوں گا۔ حضرات دی وقار ربیع الاول کے مہینے میں جھنڈیاں لگانے والوں پیر کا یہ طریقہ نہیں تھا، 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لگا کر کے بازار سجانے والوں پیر کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ میرا پیر مدینہ کا حکمران ہے، انہوں نے جھنڈیوں کا اعلان نہیں کیا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق مدینے کا حکمران ہے، انہوں نے سرکاری طور پر جس طرح آج ہم جھنڈیاں لگا کر کے بازاروں کو سجا کر کے بیت اللہ کا سیمپل بنا کر کے حبیب کی قبر کی تشریف بنا کر کے 13 ربیع الاول کو جس کی ہم بے حرمتی کرتے ہیں، یہ میرا پیر کا طریقہ نہیں تھا۔ ہاں میرے پیر کے طریقے کو اپنا لے۔ میرے مالک نے فرما دیا اگر تو میرے پیر کے طریقے کو اپنائے گا میں تجھ کو اپنا محبوب بناؤں گا، میں تجھ کو جنت عطا فرماؤں گا۔ آئیے گا حضرات دی وقار 12 ربیع الاول کے پہلے خطبہ جمعہ المبارک کی وساطت سے یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، پیر والا طریقہ اپناؤ، پیر کی زندگی کاپی کرو، پیر کی زندگی ہائی لائٹ کرو۔
کرو. اور پیر بھی وہ ہے جو آمینہ کا لال ہے, جو عبداللہ کا لبے جگر ہے, جو حسنین کا نانا ہے, جو فاطمہ کا بابا ہے, جو علی کا سسر ہے. ہاں ہاں حضرات بھی بکار اس پیر کی بات کو ماننے والے بن جاؤ, عزت والے بن جاؤ گے. اللہ سے دعا کروں گا اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.